علیکم، میں ڈاکٹر سمیہ فروخ آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں اپنے ریلیشن شپ ایجوکیشن کے پروگرام سے۔ ہمارا مقصد ان لیکچرز کو شروع کرنے کا یہی ہے کہ ہم شادی شدہ زندگی کے بارے میں آگاہی پیدا کریں اور ہم کس طرح سے اپنی میرڈ لائف، سوشل لائف، فیملی کی زندگی کو اور بچوں کی پرورش کس طرح اچھے خطوط پر کر سکتے ہیں۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک آف انٹرسٹ ہے یا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ہم اپنی شادی کو کیسے بہتر بنائیں یا اس پہ کس طرح سے ورک کریں۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز میرے نزدیک ہے وہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ۔ سیلف ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سیلف ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے شخصیت کے اوپر کام کریں۔ جو ہمارے اندر فلاز ہوتے ہیں یا ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں پہلے ان پر کام کریں، بجائے پہلے شادی سے پہلے آنے سے پہلے یا شادی کے رشتے میں بندھنے سے پہلے اگر جیلسیز ہیں آپ کی شخصیت کے اندر، جو فالیز ہیں یعنی کہ جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ٹیمپر ایشو ہے، اس پہ پہلے سے کام کرے، کیونکہ اگر ان سارے ایشوز کے ساتھ آپ ازدواجی زندگی میں جائیں گے تو ایشوز مزید بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں، کیونکہ دوسرا اسپاؤس بھی اپنے بیگیج کے ساتھ، ایموشنل بیگیج کے ساتھ، انٹلیکچوئل بیگیج کے ساتھ وہ بھی آ رہا ہوگا۔ تو بہت سے ممالک میں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں، جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ ایجوکیشن پروگرامز، پری میرٹل ایجوکیشن پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں اس چیز کا بہت فقدان ہے، لیکن بنگلہ دیش میں، خاص طور پہ ملیشیا میں، جارڈن میں، ایجپٹ میں، ایران میں، ان کنٹریز میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی اپنے شخصیت پر کام کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ شادی کے لیے کمپیٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ورنہ اس رشتے سے جو ان کا پروپوزل ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور وہی ہے کہ ان کے منگنی کا ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم رکھا ہوا ہے، کاؤنسلرز ان کو گائیڈ کرتے ہیں، پیرنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پروگرام سے اگر کچھ سیکھ سکیں آن لائن جا کر، وہاں سے بھی استفادہ حاصل کریں۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے سائیکالوجسٹس کو، سائیکیٹرسٹس کو مل کر کوئی ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے جس میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اچھی طرح سے زندگی کے اس اہم جو ہمارا نقطہ ہے یا ہمارے زندگی گزارنے کا جو ایک اہم فیملی ہے، ہماری سب سے اہم جو ہماری اورا ہے، یا جس کو کہتے ہیں ہمارے زندگی کا سب سے حاصل جو ہے، وہ میرج کو کس طرح سے سسٹین کرنا ہے، بچوں کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ پر کس طرح سے کام کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سیلف ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اگر کسی کو اینگر ایشوز ہیں تو اس پہ کام کریں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہر بیماری کا علاج شادی ہے۔ اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو گھر والے کہیں گے جی اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، کہ انگزائٹی ہے تو شادی کر دو، سائیکوسز ایون ہے، اسکیزوفرینک پیشنٹس ہیں، مینک ڈپریسو پیشنٹس ہیں، سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے بہت ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد مینٹلی چیلنجڈ ہے یا مینٹلی ریٹارٹیڈ ہے، آپ غریب گھرانوں کی لڑکیاں لوگ لے آتے ہیں اور ان سے ان کی شادیاں کرتے ہیں۔ کتنا یہ ظلم ہے! کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا وہ نہیں چاہے گی کہ ایک بھرپور زندگی، شادی شدہ زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارے؟ لیکن چونکہ اس وقت ہماری سوسائٹی ایک کیوس کا شکار ہے اور کسی کو بھی کوئی ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو طرح طرح کے تجربات سے گزر رہی ہے۔ اتنے عرصے سے ہم صرف تجربات کر رہے ہیں، کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو میرا سب سے بڑا اسٹریس یا پہلا اسٹریس جو ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ پر ہے۔ اب سیلف ڈیولپمنٹ کے 3-4 پیرامیٹرز ہیں جو میں نے اپنی ریسرچ سے بھی اور پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے بھی آئیڈینٹیفائی کیے۔ میرے پاس ایک مریض آیا تھا اور وہ اپنی میرج کو پوسٹپون کرے جا رہا تھا، مطلب لڑکا سا تھا کلائنٹ، اور تھوڑا اس کو ڈپریشن بھی تھا۔ میں نے پوچھا اس سے تو اس نے کہا کہ آئی ایم ویری مچ انٹو واچنگ ان اپروپریٹ مٹیریل آن انٹرنیٹ، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ اس عادت کے ساتھ شادی میں داخل ہوں، وچ از ویری گڈ آن ہم، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ اینڈ ہی گاٹ اوے ود دس ہیبٹ۔ تو اگر ہم چاہیں تو اپنی بری عادتوں کو
کنٹرول کر سکتے ہیں، ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک مثبت طریقۂ زندگی گزار سکتے ہیں، ایک ایسا زندگی جس میں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے سکون ہو اور اطمینان ہو۔ اب سیلف ڈیولپمنٹ میں جب ہم عورتوں سے بات کریں یا ان کی دیکھیں، ان کے پرسپیکٹیو سے میں بات کرنا چاہوں گی، تو ہماری خواتین کو 3-4 چیزوں پہ بہت اہم ہے کہ وہ کام کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایموشنل بیلنس پر کام کریں، ایموشنل اسٹیبلٹی پر کام کریں، ایموشنل ریگولیشنس پہ کام کریں۔ اپنی جذباتی کوئین بننے کی، ڈرامہ کوئین بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے شوہر کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے، کیا چیز بری لگ رہی ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ ٹیمپر تھرو کر رہے ہیں، بچوں پہ غصہ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ذرا سی بات پہ روٹھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں دوسرے منائیں، تو یہ چلتا نہیں، لوگ تھک جاتے ہیں۔ ان رویوں سے آپ شادی میں تھکاوٹ، گھٹن اور دوسرے انسان کو بوکھلا دیتے ہیں۔ وہ خواہ مخواہ میں ادھر ادھر سرے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے خوش کرے، آپ کو کس طرح سے پلیز کرے۔ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ ایموشنلی بھی بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کرو تو میں اس طرح سے خوش ہوں گی، مجھے یہ کرواؤ۔ تو خوشی جو ہے وہ اندر سے ہوتی ہے، کسی کے خوش کرنے سے آپ خوش نہیں ہوتے۔ آپ کو اپنے اندر خوشی تلاش کرنی ہے، اپنے اندر فیلنگس آف سیلف ورتھ، ایموشنل اسٹیبلٹی، کامنس، کولنس اور چیزوں کو جانچ پڑتال کر کے دیکھنے کی صلاحیت اور عادت ہونی چاہیے۔ دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکیور فیل کرتے ہیں اپنی شادی میں۔ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ شادی کے بعد اگر مرد جو ہے وہ ماں باپ سے مل رہا ہے، بہنوں سے مل رہا ہے، کزن سے مل رہا ہے، تو اس میں انسیکیور ہو گئیں۔ ایک تو خاتون ایسی آئی تھیں تھیریپی کے اندر کہ انہوں نے اپنے میاں کے گاڑی کے شیشے توڑ دیے تھے، وہ اپنی بہن سے ملنے گیا تھا۔ تو اب یہ جو رویے ہیں، یہ کیا مثبت رویے ہیں؟ یہ کیا جائز رویے ہیں؟ یا کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں، خود بھی ٹارچر، دوسرے کو بھی ٹارچر، خود بھی پریشان، دوسرے کو بھی پریشان۔ پھر آج کل چونکہ میڈیا کا اتنا انفلکس ہے اور طرح طرح کے ہمیں گیجٹس اویلیبل ہیں، طرح طرح کی ایکسیس ٹو ادر پیپلز لائف ہے، تو عورتیں اور بھی زیادہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ میرے میاں کے کہیں افیئرس تو نہیں چل رہے، یا وہ کسی لڑکی میں تو انوالو نہیں ہے۔ موبائلز چیک کرنا، میسیجنگ چیک کرنا۔ آپ اپنی سیلف ورتھ اپنے آپ سے لیں، نہ کہ دوسروں کی ویلیڈیشن پر، کہ لوگوں سے سیلف ورتھ لینے کی یا ان سے شاباشی حاصل کرنے کی یا ان سے ڈرنے کی، ان سے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے سیلف ورتھ کو پہچانیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا سبسٹنس ہے، ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، انٹلیکچوئل لیول پر، ایموشنل لیول پر۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ انٹلیکچولی بھی ہمیں اپنے اسپاؤسز سے کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، ایموشنلی بھی اور انٹلیکچولی بھی۔ میرے پاس ایک کلائنٹ آئی تھیں، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت بڑے فزیشین تھے اور وہ اپنی ماشاء اللہ لائف میں بہت آگے جا رہے تھے اور ان کے بہت زیادہ ان کے لیے اوپننگس تھیں۔ وائف بہت پڑھی لکھی تھیں، لیکن انہوں نے صرف بچوں کو تک اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا گھریلو کام کاج میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، پہلے سے آپ انٹیلیجنٹ ہیں، تو اپنے انٹلیکچوئل پرسوٹس یعنی کہ اپنی ذوق و شوق کو اہمیت دیں، کتابیں پڑھیں، اخبار پڑھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اور عورتوں کی نظر ہوتی ہے اس پہ بات کریں، مطلب ایک محفل میں اچھی طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنائیں۔ اب میں مردوں کے حساب سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں مردوں میں جو سب سے زیادہ ہے وہ اپنے امپلس کو کنٹرول نہیں کرتے، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، بات بات پہ چڑچڑاہٹ، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ سیلف کنٹرول، لیک آف سیلف کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا، کہ ہمارے یہاں تو ہاتھ چھوڑ دینا مرد کا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ پنجاب کے گاؤں میں اور یہ جو ہے سندھ کے نوائی علاقوں میں بیویوں کو پیٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے
پیٹنے سے یا اس پہ غصہ کرنے سے، چیخنے چلانے سے، برتن توڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جو دراڑیں ایک دفعہ ریلیشن شپ میں پڑ جاتی ہیں ان کو واپس ان کو ریپیئر کرنا، ان میں سلجھاؤ لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک کپل ایسے ہی آیا تھا، ینگ کپل تھا. اس کی بیوی جو تھی وہ بہت زیادہ جو اپنے ساس سسر سے انوئڈ تھی اور بہت غصے میں تھی اور برا بھلا کہتی تھی اس کو. تو اس نے مجھے بتایا، اس کے ہسبینڈ نے، کہ ایک دفعہ میری ماں باپ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھیں اور بار بار مجھ پہ غصہ کر رہی تھیں. تو میں نے ان کو کہا کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. یہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی کسی طرح، یہ ہر بات میں میرے پیرنٹس کو لے کر آ رہی تھی. تو میں نے ایک زوردار اس کو تھپڑ لگا دیا. اب جب تھپڑ لگانے سے جو ان کے ریلیشن شپس میں ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ ہوا کہ وہ بہت روئیں، بہت گڑ گڑائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو اس شادی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود دس مین، میں اس ریلیشن شپ پہ ورک نہیں کروں گی. خیر کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کو کاؤنسلنگ بھی کی، کچھ سیشنز کے لیے وہ میرے پاس بھی آئیں تو کاؤنسلنگ میں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ زبان کا گھاؤ، مار کا گھاؤ، یہ ایور لاسٹنگ ایفیکٹس جو ہیں وہ انسان پہ چھوڑتے ہیں. تو ایسی سچویشنز میں انسان آئی نہیں نا کہ وہ اس کے ٹیمپر اتنا بوائلڈ ہو جائے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہ کر پائے. تو وہ انسان ہی کیا جو اپنے جذبات کو، اپنے امپلس کو، سیلف کنٹرول اپنے اوپر نہ رکھ سکے. دوسرا ہمارا جو ایشو ہوتا ہے مردوں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی اپریسیشن کی، اس کی ایکسیپٹنس کی ان کو کوئی خاص اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. حالانکہ عورت جو ہے وہ اپریسیشن چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو اکنالج کیا جائے. اس نے آپ کے گھر کو اچھا رکھا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، پڑھا رہی ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اس کی قدردان ہوں، اس کی تعریف کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے. زیادہ کرنے کی عورت کے اندر صلاحیت، ایک طرح سے وہ اس کے لیے ایک ٹونک، سائیکلوجیکل ٹونک کا کام دیتا ہے کہ اس کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے. وہ خوشی خوشی جو ہے وہ سارے کام انجام دیتی. بہت سے مرد کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تعریف نہیں کرتے، بھی کہتے ہیں کیوں نہیں کر رہے تعریف، میں کھا تو رہا ہوں اس لیے اچھا بنا ہے تبھی تو کھا رہا ہوں. تو یہ تو کوئی جواز، آپ منہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں بیگم آج تم نے بہت اچھا آلو گوشت بنایا ہے، یا آج تمہارے ہاتھ کی بریانی مجھے بہت پسند ہے، یا تم پائے بہت اچھے بناتی ہو. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے، ویکیریس لرننگ ہے بچوں کی. اگر باپ جو ہے وہ ایموشنلی انسٹیبل ہے، امپلس کنٹرول نہیں کر رہا اور ڈیمیجنگ نیگیٹو جملے کہہ رہا ہے یا ماں کی تعریف نہیں کر رہا، تو بچے بھی آٹومیٹکلی یہی چیزیں اپنی لائف میں لرن کرتے ہیں. وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری ماں کو عزت نہیں ملتی، عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی. وائس ورثہ لڑکیوں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہ سیلف اسٹیم میں جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں شاید ہمارا باپ جس طرح ہمیں ٹریٹ کرتا ہے آگے ہماری زندگی میں ہمارا شوہر بھی ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرے گا، اور یہ ایک سوشلی ایکسیپٹیبل نارم ہے، جو کہ یہ نہیں. ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کا وقار ہے، ہر ایک کی تکریم ہے. عزت، احترام اور تکریم جو ہے نا، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور ہر انسان کو یہ چیزیں، یہ بیسک انگریڈینٹس آف لائف ہیں. آپ یہ لائف لائنز کسی سے چھین نہیں سکتے، کیونکہ وہ پھر وینٹیلیٹر پر آ جاتی ہے شادی. تو اس طرح سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو، ازدواجی زندگی کو مرد بہتر بنا سکتے ہیں. اپریشیٹ کریں، امپلس کنٹرول کریں، غصہ نہ کریں، جھگڑے نہ کریں. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اسپاؤس کے لیے خوش لباس، اپنے آپ کو سیلف گروم رکھیں. جو آپ کے میاں کو، بیوی کو پسند ہے یا میاں کو جو پسند ہے، وہ کپڑے پہنیں، اچھی طرح سے تیار ہوں، باہر جائیں، وہ ایکٹیویٹیز کریں، وہ انجوائمنٹس کریں، یا وہ ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں جس سے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کنیکٹیوٹی، کوہیسونیس آپ کی شادی میں کتنی کنیکٹیوٹی ہے. یہ سب چیزیں گیج کرنے کے لیے، یا سب چیزوں میں انگیج ہونے کے لیے ایک پیج پر ہونا، ایک ساتھ ہنسنا، بولنا، اور اچھا رول ماڈل ہونا، بہت اچھا رول ماڈل ہونا بچوں کے لیے. کیونکہ آگے جا کر یہ نسل ہے، یہ اس نسل کی ہم پرورش کر رہے ہیں، اور یہی نسل ہماری معاشرتی زندگی میں اچھے انسان پیدا کرے گی. یا تو وہ جرائم پیشہ بچے ہو جائیں گے، یا مینٹلی ڈسٹربڈ بچے ہو جائیں گے، یا وہ ایک اچھے بچے ہو جائیں گے. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی شادی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں.
آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی ازدواجی زندگی بہتری کی طرف گامزن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔